والدین کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب بچہ 3-4 سال کا ہو جائے تو اب تربیت شروع کرنی ہے. نہیں، شریعت مطہرہ نے نکاح کے وقت سے ہی ہمیں اس کا حکم دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بول دیں. اب آپ نہیں بولیں گے، میں ہر بار آپ کو کہوں گا، یاد دہانی کرواؤں گا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. تو آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب قیامت کے دن نہیں ہونا چاہتے؟ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مجھ پر جو درود پڑھنے والا ہوگا، اور جمعے کے دن کی بہترین افضل عبادت درود پڑھنا ہے. جمعہ کا دن بھی ہے، آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، مسجد کی جگہ ہے، پھر بھی آپ کے لب میں جنبش نہ آئے تو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا انتخاب کرو یا اپنی بیٹی کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کرو تو اس وقت اس بات کو مد نظر رکھا کرو کہ میں یہ رشتہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں. اگر آپ نے گھر میں بہو لانی ہے یا گھر میں داماد لانا ہے تو اس وقت سے اس بات کو ذہن میں رکھو. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لجمالہا، اس کی حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، ولمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کی برادری کی وجہ سے، ولدینہا، اس کی سیرت، کریکٹر اور دینداری کی وجہ سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 چیزیں گنوائیں. ان کو ناجائز نہیں فرمایا، لیکن اپنی چوائس، اپنی پسند. مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ کیا بتائی؟ فظفر بدینہا تربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں جب تو تلاش کر تو صرف دینداری کو تلاش کیا کر. تو تربیت اگر اولاد کی صحیح رخ پہ کرنے کا پروگرام ہے کہ وہ جہنم کے بھیانک ایندھن سے بچ جائے، ان میں حسن اخلاق، حقوق کی ادائیگی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، آنکھوں میں حیا، اور اپنے لباس اور جسم سے غلامی رسول کی تصویر جھلکتی ہو، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ نکاح کرتے وقت اولاد کے لیے یا اپنے لیے دینداری کو سب سے مقدم رکھا کرو. کیا ہم اس کو مقدم رکھتے ہیں؟ ہم برادری کو آگے رکھتے ہیں، حسب و نسب کو آگے رکھتے ہیں، حسن جو 4 دنوں کی مار ہے اس کو آگے رکھتے ہیں، مالداری کو آگے رکھتے ہیں، اور دینداری اس بات کو ہم مقدم نہیں رکھتے. اور یہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے آنے والی اولاد کی تربیت غلط ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ نے دینداری کو مقدم رکھا تو اولاد کی تربیت کا پہلا اصول آپ نے اپنا لیا ہے. یہ عملی تربیت ہے. اس بات کا تو ہمیں پتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. آپ کی تعلیمات میں کامیابی ہے. ارے بھائی، ہم اسی پہ پٹتے ہوئے پورا سال گزار دیتے ہیں. تعلیم ہے کیا؟ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ ہم اسے اپناتے ہیں، جبکہ اسلام ہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال بھی کرو. جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا وہ ایمان قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ
منہ سے کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، وہ بھی پہلی صف کے اندر صفوں میں آگے کھڑے ہوتے تھے، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو اگر ہم بھی صرف منہ سے کہیں اور عمل کی طرف نہ جائیں تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ ہم منافق ہیں، لیکن کام تو ہم نے انہی والے اختیار کر لیے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہماری دنیاوی اخروی زندگی کی کامیابی ہے، اور ہمارے گھر کی، ہماری معاشرت کی اور ہمارے خاندان کی کامیابی اور ان کا آپس میں اتحاد، اتفاق اور دنیا کا سکون، آخرت میں جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر کریں گے۔ تو جب بھی آپ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کسی رشتے کی طلب کریں تو سب سے پہلے دینداری کو، سیرت کو، کریکٹر کو مقدم رکھا کریں کہ اس کی دینداری کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا سامان ہے، وخیر المتاع المرأة الصالحہ، اور بہترین دنیاوی سامان وہ نیک عورت کو گھر لانا ہے، کہ اگر آپ نے نیک عورت گھر نہیں لائی تو آپ کی بنیاد اور پہلی سیڑھی خراب ہو گئی۔ اب جو اولاد اس سے آئے گی، جو نسل دنیا میں آئے گی، جب سیڑھی خراب ہے، بنیاد خراب ہے، تو آگے اولاد کیسے پروان چڑھے گی، اس کی تربیت کیسے درست ہوگی؟ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اس بات پر زور دیا ہے، اور جب آپ نے یہ پہلا سٹیپ اختیار کر لیا، اس کے بعد ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کے لیے اللہ تعالی سے دعا کیا کریں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء کی دعائیں اس بارے میں منقول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دوسری شادی کی، پہلی سے اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالی سے کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے باری تعالی مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ خوبصورت اولاد نہیں مانگی، ہٹی کٹی نہیں مانگی، کون سی اولاد مانگی؟ صالحین، نیکوکار اولاد عطا فرما۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ تعالی چند ورگا منڈا دے دے۔ تو چند ورگا ہو کہ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کردار اس کا اچھا نہیں ہے، تو وہ ہمارے کس کام کا؟ وہ تو مصیبت ہی بنے گا، گھر کے لیے بھی، باہر کے لیے بھی۔ تو نبیوں نے اللہ تعالی سے جو دعا سیکھی اور مانگی وہ نیکوکار اولاد کی ہے۔ آپ نماز کے اندر حضرت ابراہیم کی وہ دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے باری تعالی ایسی اولاد دے کہ میں بھی نماز قائم کرنے والا بنوں اور میری اولاد بھی نماز قائم کرنے والی بنے۔ یہ دعا والدین کو کرنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی اولادوں کے لیے اللہ تعالی سے مانگے، اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، جو حضرت زکریا نے کی، حضرت یعقوب نے کی، حضرت ابراہیم نے کی۔ تو اولاد کی تربیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالی کے حضور دعا کرتے رہیں، کثرت سے مانگے، ہر نماز کے بعد، راتوں کو اٹھ کے جب آپ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں گے، اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور جب اولاد دنیا میں آئے تو تیسرا سٹیپ کہ ہم اسلامی طریقے پر اس کا استقبال کریں، کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں وہ نعمت اور رحمت دے دی، بچہ یا بچی عطا فرما دیا، تو ہم رسومات اور خرافات کو بیچ میں لانے کی بجائے جو شریعت کا طریقہ ہے اس پر اس کا استقبال کریں، اور وہ اولاد کا حق
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب اولاد کسی کی پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، کہ جب وہ دنیا کے جہان میں آئے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر جو کلمہ پڑھے وہ اللہ اکبر کا پڑھنا چاہیے، کہ اسے پتا ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی سب سے بڑی ہے اور وہی مجھے پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کا اس کی زندگی پہ اثر جائے گا۔ اور پھر تحنیک کا حکم دیا۔ تحنیک کیا ہے؟ کہ کھجور کو چبایا جائے اور کوئی ایسا بزرگ آدمی چبائے جو نیک ہو، جس کا اللہ سے تعلق ہو، وہ اپنے منہ میں اسے چبانے کے بعد اپنا وہ لعاب اس بچے کے منہ کے اندر ڈالے۔ اسے شریعت میں تحنیک کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مسنون عمل ہے کہ جب آپ اسے وہ چٹا دیں گے تو اب اس اولاد کے اندر وہی صفات، وہی اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، اس کا ختمہ کیا جائے۔ اور جب وہ 7 دن کا ہو تو 7ویں دن اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا نام تجویز کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو اس کے بال مونڈنے کے بعد جتنا ان کا وزن بنے اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، اور اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں 7ویں دن جو اولاد کا حق ہے کہ والدین یہ کام کریں۔ نمبر 1، اس کا نام رکھے۔ اب نام کے اندر بھی عجیب الجھاؤ پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پیارے اچھے نام تجویز فرما دیے۔ اب جناب جب بچہ آ گیا، دادی الگ نام رکھ رہی ہے، نانی الگ رکھ رہی ہے، باپ الگ تجویز کر رہا ہے، ماں الگ کر رہی ہے، اور پھر نام چھوڑ کر کوئی منو کہہ رہی ہے، کوئی چنو کہہ رہی ہے، کوئی ٹنکو، کوئی ٹٹو، کوئی کیا۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم الاسم عبداللہ و عبد الرحمن، بہترین نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اچھا جی، فون کیا مولانا صاحب کو اچھا سا نام بتا دے، تو ہم نے تو وہی بتانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ ہم کہتے ہیں عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، اب آگے سے جی یہ بڑا مشہور نام ہے، یہ بڑا عام نام ہے، یہ تو بہت سنا رکھا ہوا ہے، ہمیں یونیک نام چاہیے۔ اب یونیک کہاں سے لائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھا کرو، اس لیے کہ نام کے مطلب کا بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ ہم نام ڈھونڈتے پھر جا کر جناب کوئی ہالی ووڈ سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بالی ووڈ سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایکٹروں کے نام، کوئی ڈراموں سے وہاں سے نکال کر لا رہے ہیں، تو یہ آپ نے بنیاد ہی اس کی خراب کر دی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص بچے کو گھسیٹتا ہوا لے کر آیا کہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ اس بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین اگلی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ کیا والدین پر بھی اولاد کا کوئی حق ہے؟ بات اس کی اچھی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل، کہ جب بچہ پیدا ہو تو والدین جب کوئی آدمی نکاح کرے تو نیک عورت لے کر آئے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور جب بڑا ہو تو اچھی تربیت کرے۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو اس نے تینوں کام نہیں کیے، اس نے نکاح کیا تو ایک مجوسی عورت کے ساتھ، میرا نام رکھا تو گوبریلا رکھ دیا، گوبر کا کیڑا، اور میری تربیت اس نے یہ کی کہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اونٹوں کی رسی میرے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جاؤ ان کو چراؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس والد سے کہا کہ تم نے زیادتی کی اور یہ مکافات عمل ہو رہے ہیں، اس بچے کو مت ڈانٹو کہ تم نے نام ہی اس کا وہ رکھا ہے، تو اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے؟ تو اس لیے یہ یونیک ناموں کے پیچھے جانے کی بجائے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نام بتلائے، انبیاء اتنے انبیاء کے نام ہیں خوبصورت پیارے نام، وہ رکھے، صحابہ کرام ہیں ان کے نام رکھے، اولیاء اللہ ہماری تو ایک تاریخ ہے 1450 سال کی، اس میں کیا کم نام ہے؟ تو اچھے مطلب والا نام تجویز کرنا یہ بھی والدین پر حق ہے۔
انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.